السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع مینڈل اور کلاسیکل جینیات ہے۔ گریگر مینڈل سن 1822 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین موراویہ میں کسان تھے۔ دیہاتی رہن سہن کے سبب ان میں نباتات و حیوانات پروری کی طرف میلان پیدا ہوا۔ 1847 میں مینڈل ایک پادری بنے۔ برن لوٹنے کے بعد مینڈل نے جینیاتی تجربات شروع کیے۔ 1864 میں ان کی سب سے بڑی کامیابی موٹر پر تجربات میں ہوئی۔ 1866 میں مینڈل کا تحقیقاتی کام پودوں کی پیوند کاری پر تجربات کے نام سے شائع ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مینڈل نے صرف موٹر کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ بآسانی اگایا جا سکتا ہے۔ اس میں نر حصہ یعنی اینتھر اور مادہ حصہ اووری دونوں موجود ہیں۔ اس کی نسلوں کے درمیان وقفہ کم ہے۔ اس کی پتیاں زور سے بند ہوتی ہیں تاکہ پولن گرین نہ اندر آ سکے نہ باہر جا سکے۔ یوں خود کار فرٹیلائزیشن عمل میں آتی ہے۔ مٹر کے انتخاب کے یہ تمام اسباب مینڈل کی اعلیٰ ذہانت کا ثبوت ہے۔ گراسی کی وراثت جینیات کی وہ شاخ ہے جس میں کروسز کے ظاہری نتائج کو پڑھا ہے۔ مینڈل کا کردار کلاسیکل جینیات میں۔ مینڈل جینیاتی کے بانی کہلاتے ہیں۔ مٹر پر مینڈل کے تجربات سے معلوم ہوا کہ جینیاتی خصوصیات کیسے منتقل ہوتی ہیں۔ انہوں نے 7 خصوصیات پہ تجربات کیے: بیج کا رنگ، بیج کی ساخت، چھلکے کا رنگ، چھلکے کی ساخت، پھولوں کا رنگ، پھولوں کا مقام اور پودے کی لمبائی۔ مینڈل نے مونو ہائبرڈ کراس کروایا جس میں صرف ایک خصوصیت پر تحقیق کی گئی۔ انہوں نے خالص افزائش پیرنٹل نسل پی کا کراس کروا کے F1 نسل حاصل کی، پھر F1 نسل میں خود کار کراس کروا کے F2 نسل حاصل کی۔ یہی عمل انہوں نے ڈائی ہائبرڈ کراس کے لیے دہرایا جس میں 2 مختلف خصوصیات کو پڑھا جاتا ہے۔ مونو ہائبرڈ کراس میں غالب اور راجع اولاد کا تناسب 3.1 تھا، جبکہ ڈائی ہائبرڈ کراس میں اولاد کا تناسب 9.3.3.1 تھا۔ ان تمام کراسز کے نتیجے میں مینڈل نے وراثت کے 3 قوانین اخذ کیے جن میں سیگریگیشن، غلبہ اور جینز کی آزادانہ منتقلی کے قانون شامل ہیں۔ یہ قوانین کلاسیکی جینیات کی بنیاد ہے۔ مینڈل نے اپنی تحقیق کے مکمل شماریاتی ریکارڈ تیار کیے جو کہ 100% درست تھے۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہاں ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔